الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ غزوہ تبوک کے واقعات شروع ہیں، اس میں آگے سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تک یہ طریقہ تھا کہ غزوات کے معاملے میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، یہاں تک کہ عساکر اسلامیہ کو عین وقت تک یہ بھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے۔ عساکر اسلامیہ یعنی اسلامی فوجیں حضور خاموشی کے ساتھ بغیر بتائے تیاری کیا کرتے تھے، مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ انتظام اعلانیہ طور پر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تبوک چلنا ہے اور قیصر روم کی فوجوں سے جہاد کرنا ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کر لیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دل کھول کر چندہ دیا، مگر پھر بھی پوری فوج کے لیے سواریوں کا انتظام نہ ہو سکا، چنانچہ بہت سے جانباز مسلمان اسی بنا پر اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا۔ یہ لوگ دربار رسالت میں سواری طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تو یہ لوگ اپنی بے سر و سامانی پر اس طرح بلبلا کر روئے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آہ و زاری بے قراری پر رحم آ گیا۔ چنانچہ قرآن مجید گواہ ہے، آیت پاک ہے، اس کا ترجمہ، اور ان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجیے، کچھ حرج نہیں، اور نہ ان لوگوں پر کچھ حرج ہے، میں نے کچھ نہ پڑھنا رہ گیا، ترجمہ ہی پورا الگ ہو گیا۔ دیکھیے یہ ایک ذرا سا لفظ نکل جائے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے تراجم میں بہت دھیان دینا پڑتا ہے، اور آج کل مارکیٹ میں ایسے ترجمے ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہیں، الفاظ کیا سے کیا لکھے ہوئے ہیں اور بے ادبی موجود ہے ترجموں میں۔ اس لیے بہترین ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان شریف، وہی پڑھا کیجئے، ساتھ میں تفسیر سائیڈ نوٹ جو ہوتا ہے سائیڈ پر حاشیہ، خزائن العرفان یا نور العرفان جو ملے، دونوں ہی نسخے، دونوں ہوں تو بھی بہتر، یا دونوں میں سے کوئی ایک یہ لے کر پڑھا کریں، اور دوسرے اشرف علی تھانوی یا مودودی یا اور جو دوسرے ہیں بیان القرآن وغیرہ، یہ سب بے ادبی والے ترجمے ہیں، آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے اور گستاخیاں ہوتی رہیں گی۔ اس طرف اگر گیا تو یہ سب رہ جائے گا پیچھے، اور کافی الگ سے 2-3 آڈیوز کے بنانے پڑ جائیں گے۔ تو بس عرض یہی ہے کہ جب بھی ترجمہ قرآن شریف پڑھیں، کنز الایمان شریف پڑھیں اور ساتھ میں تفسیر خزائن العرفان۔ تو یہاں پر اس آیت کا ترجمہ، جو آیت نازل ہوئی اس وقت میں، اور نہ ان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجیے، اور آپ نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صرف سرکار کی بلکہ صحابہ کرام کی بھی دلجوئی فرما دیا کرتا تھا۔ دیکھیے یہ پوری جہاں واقعات ہے وہاں فوراً قرآن کی آیت نازل ہو جا رہی ہے، صحابہ کو بھی تسلی دی جا رہی، کوئی بات نہیں، آپ کی تمہارے پاس سامان سفر نہیں ہے، رو مت، اللہ تمہارے دلوں کی حال کو جانتا ہے، حالات کو جانتا ہے، تمہارے دل میں نیت صاف ہے، انشاءاللہ اجر کے مستحق رہو گے۔ خیر، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر مدینہ شریف کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا
حضرت علی کو ساتھ میں نہیں لیا، خلیفہ بنایا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر خود جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ یعنی کیسا جذبہ تھا صحابہ کرام کا کہ جہاد کے لیے بالکل ہمیشہ تیار، کہ موقع نہیں مل رہا ہے تو رو رہے ہیں، اور یہاں پر حضرت علی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ بھی شکایت کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یعنی حضور کی بارگاہ میں کہ سرکار میں لڑنے کے لیے نہیں لے جا رہے مجھے ساتھ میں، یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں عورتوں اور بچوں میں۔ اور آج کا مسلمان کا کیا حال ہے وہ دیکھیے، کس قدر ان کو اپنی جان کی فکر ہے، کس قدر دنیا کی محبت دل میں گھسی ہوئی ہے، اور نتیجہ سب کے سامنے ہے، مسلمان ہر طرف ہر جگہ پسپائی کا شکار ہیں، آخرت کی فکر سے دور۔ تو اللہ ہم سب کے دلوں میں آخرت کی فکر خوب بھر دے، موت سے جو ڈر ہمارے دل میں ڈر اللہ نکال دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے لیے بھی دعا کروں پروردگار مجھے بھی صحابہ کرام کے ایمان کا ایک ذرہ عطا فرما دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت علی نے یہ عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، اسی طرح میں تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات فرمائی حضور نے۔ اچھا یہاں دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے کوہ طور پر گئے، اپنے بھائی کو حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کے پاس چھوڑ کر گئے، خلیفہ بنا کر گئے، اسی طریقے سے میں جا رہا ہوں اور تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے بھائی کو، یعنی تم کو اپنی قوم کے پاس چھوڑو، میرے بعد کوئی نبی۔ حضرت ہارون نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ نے بھی نبوت کا اعلان فرمایا، شاید ساتھ میں بھی رہے تھے، نبی ہیں وہ بھی، پر حضرت علی سے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو، بس یہ فرق ہے۔ تو یہاں دیکھیے بھائی سرکار نے خود اپنا بتایا، اور رشتہ بھی دیکھا جائے تو بھائی ہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی، لیکن پوری کتابیں دیکھ ڈالی آپ، پوری، چاہے کسی کی ہوں، اہل سنت کی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدث ہوں، چاہے کتنی ہی کتابیں کیوں نہ ہوں، جہاں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، ذکر فرمایا ہے، آپ کہیں پر یہ نہیں دکھا سکتے کہ حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ میرے بھائی رسول اللہ نے، میرے بھائی نے یہ کہا، میرے بھائی نے ایسا کہا، میرے بھائی نے یہ بتایا، جی نہیں۔ حضرت علی نے کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھائی لفظ کے ساتھ نہیں کیا ہے، بیان کرتے ہوئے، جہاں بھی بیان کیا رسول اللہ کے ذکر سے ہی کیا۔ تو جو بھائی ہیں وہ بھائی نہیں بتا رہے اپنے آپ کو، جن کا رشتہ تو ہے بھائی کا، لیکن وہ بھی حضور کو بھائی نہیں کہتے، میرے بڑے بھائی نہیں کہتے۔ تو بتائیے کہ امتی اگر نبی کو اپنا بڑا بھائی کہنے لگ جائے، کہ نبی کو بڑے بھائی جیسا مانو، تو کتنی غلط بات ہے۔ کیا وہ صحابہ کے طریقے پر ہے؟ تو یقیناً آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ جی نہیں، صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھائی کا رشتہ ہونے کے باوجود انہیں بھائی نہیں کہا جائے، بلکہ رسول اللہ ہی کہا جائے، رسول اللہ ہی مانا جائے، سب سے بڑھ کر مانا جائے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کے باوجود اپنا بڑا بھائی کہا جائے، تو یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو اس سے بچیے، ایسے لوگوں سے بچیے، صحابہ کے طریقوں کو سمجھیے، اہل سنت و جماعت بنے رہیے، ان کے عقائد پر قائم رہیے۔ ہم کیا قائم رہیں گے؟ اللہ ہمیں قائم رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، اس کے بعد آگے بڑھے، مدینہ سے چل کر مقام ثنیۃ الوداع میں
یہ سنیت الوداع آپ نے کئی بار سنا ہوگا. یہ شروع میں دیکھیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جا کر قافلے کو لوگ وداع کہا کرتے تھے, بائے کہا کرتے تھے, ہاتھ ہلا ہلا کر اشارہ کرتے تھے اور چلیے پھر ملیں گے انشاءاللہ, پھر آنا, الی اللقاء عربی کا یہ جو قاعدہ ہے اس طریقے سے بولتے ہیں. تو یہ اور وہ اسی پر شعر جو ہے مشہور اشعار عربی کا, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, تو یہ وہی ثنیۃ الوداع ہے. وداع یعنی بائے کہنے والی گھاٹی, جو وہاں تک پہنچنے کے بعد میں مدینہ والے واپس ریٹرن آیا کرتے تھے اپنے جانے والوں کو ہاتھ دکھا کر. یہ اسی کا ذکر بار بار آتا ہے. اب دیکھیے بہت میں نے پیچھے بھی یہاں پر ذکر ہوا اس کا. تو خیر, سنیۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا, پھر فوج کا جائزہ لیا اور فوج کا مقدمہ, میمنہ, میسرہ وغیرہ مرتب فرمایا. اگر سمجھے نہ ہو تو مقدمہ یعنی آگے کا فرنٹ, میمنہ رائٹ سائڈ, میسرہ لیفٹ سائڈ, یعنی فوج برابر ترتیب دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر وہاں سے کوچ کیا. منافقین قسم قسم کے جھوٹے بہانے بنا کر رہ گئے نہیں, اور مخلص مسلمانوں میں سے بھی چند حضرات رہ گئے. ان میں یہ حضرات تھے کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع, ابو خیثمہ, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. ان میں سے ابو خیثمہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو بعد میں جا کر شریک جہاد ہو گئے, لیکن تین اول و ذکر نہیں گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پیچھے رہ جانے کا سبب یہ ہوا کہ ان کا اونٹ بہت ہی کمزور اور تھکا ہوا تھا. انہوں نے اس کو چند دن چارہ کھلایا تاکہ وہ تندرست ہو جائے. جب روانہ ہوئے تو وہ پھر راستے میں تھک گیا. مجبوراً وہ اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر چل پڑے اور اس اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے. حضرت ابو خیثمہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے, مگر وہ ایک دن شدید گرمی میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا. یعنی اس ٹائم پہ سب کو پتہ ہے گاؤں وغیرہ میں پہلے بھی ہوتا تھا, گھاس وغیرہ کے چھپرے ہوتے تو اس پہ پانی ڈال دیتے جس سے ٹھنڈک کا اثر آتا تھا, چھاؤں رہتی تھی اور ٹھنڈا لگتا تھا. تھوڑی دیر اس سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے, پھر اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا. اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنے گھر میں چھپر میں ٹھنڈک اور سائے میں آرام و چین سے بیٹھا رہوں, اور اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوپ کی تمازت اور شدید لو کے تھپیڑوں میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک دم ان پر ایسی ایمانی غرض سوار ہو گئی کہ توشے کے لیے کھجور لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے. لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار کو دیکھا, شتر کہتے ہیں اونٹ کو, شتر سوار کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو خیثمہ ہوں گے. اس طرح یہ بھی لشکر اسلام میں پہنچ گئے. اور جو تین صحابہ جو رک گئے تھے, جو نہیں گئے, ان کا تو بڑا طویل سلسلہ ہے, طویل واقعہ ہے, یہاں پر وہ بیان نہیں کر سکتا. بہت کچھ ہوا ان کے ساتھ. توبہ کا بہت زبردست ان کے ساتھ حالات ہوئے نہیں جانے پر. پورا قرآن پاک میں ذکر ہے, حدیث میں ذکر ہے. کبھی موقع رہا ذکر ہے تو اس کے بارے میں اگر اللہ نے موقع دیا یہاں بیان کرنا کافی طوالت کا باعث بن جائے گا. خیر, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. راستے میں قوم عاد اور ثمود کی وہ بستیاں ملی جو قہر الہی کے عذابوں سے الٹ پلٹ کر دی گئی تھیں. آپ نے حکم دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہے, اس لیے کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے, بلکہ نہایت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذاب کی وادیوں سے جلد باہر نکل جائیں, اور کوئی یہاں کا پانی نہ پیے اور نہ کسی کام میں لائے.
اس غزوہ میں پانی کی قلت، شدید گرمی، سواریوں کی کمی سے مجاہدین نے بے حد تکلیف اٹھائی، مگر منزل مقصود پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ وہ سب سے الگ الگ چل رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے الگ ہی چلیں گے اور الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی وفات پائیں گے۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں ان کو حکم دے دیا کہ آپ ربضہ میں رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ربضہ میں اپنی بیوی اور غلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا۔ جب اونٹ سواروں کا کوئی پہلا گروہ میرے جنازے کے پاس سے گزرے تو تم لوگ اس سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے، اور ان پر نماز پڑھ کر ان کو دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ خدا کی شان کے سب سے پہلے جو قافلہ گزرا اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول تھے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے یہ جب سنا کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قافلے کو روک کر اتر پڑے اور کہا کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر تو تنہا چلے گا، تنہا رہے گا، تنہا مرے گا اور تنہا ہی قبر سے اٹھے گا، تنہا ہی وفات کے وقت بھی اکیلا، زندگی میں بھی اکیلا اور قبر میں سے بھی اکیلا ہی اٹھے گا۔ جو کچھ سرکار نے فرمایا بالکل ویسا ہی ہوا۔ ایک صحابی ہے اور سوچئے کہ ان کے وفات کے ٹائم پر صرف بیوی اور غلام ساتھ میں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکل گیا وہ ہونا ہی ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جسے قرآن پاک میں کن فیکن، یہ حضور جو فرما دیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سرکار کی زبان مبارک سے نکل گیا، بلکہ میں یہ کہوں کہ جو اللہ چاہتا وہی نکلتا تھا، جو اللہ، اور یقیناً سرکار کی ہر حدیث جو ہے، ہر بات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ زبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی سارا کلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اسی لیے احادیث کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حضور کی حدیث وحی غیر مطلوع ہے۔ حضور جو کہہ رہے ہیں وہ بھی وحی ہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی، آپ اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں، آپ تو وہی بولتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ سرکار وہی بولتے تھے جو اللہ چاہتا تھا، تو سرکار نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہنا ہے۔ خیر، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور قافلے والوں نے ان کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ ان کی بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو آنے والے لوگوں میں سے ایک انصاری نے کفن کے لیے کپڑا دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ جب اسلامی لشکر مقام حجر میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص اکیلا لشکر سے باہر نہ نکلے، دور نہ جائے۔ پورے لشکر نے اس حکم نبوی کی اطاعت کی، مگر قبیلہ بنو سعیدہ کے 2 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا۔ ایک شخص اکیلا ہی رفع حاجت کے لیے لشکر سے دور چلا گیا۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ دفعتاً کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور وہ اسی جگہ مر گیا۔ اور دوسرا شخص اپنا اونٹ پکڑنے کے لیے اکیلا ہی لشکر سے کچھ دور چلا گیا، تو اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کو اڑا کر قبیلہ طی کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا انجام سن کر فرمایا کہ کیا میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کر دیا تھا؟ اس طرح کے اور بھی کافی واقعات ہیں، اور پھر آگے کے اور جو واقعات ہیں غزوہ تبوک کے، وہ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور مجھے بھی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔